دنیا میں کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں قدم رکھنا ایسا لگتا ہے جیسے وقت 100 سال پیچھے چلا گیا ہو، جہاں انسان تو ہیں لیکن زندگی قید میں ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسے ملک کی طرف جسے دنیا شمالی کوریا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ملک زمین پر تو ہے مگر دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ یہاں کے قوانین، یہاں کے اصول، یہاں کے انداز، سب کچھ اتنا الگ، اتنا عجیب اور اتنا حیران کن ہے کہ سن کر دل یقین کرنے کو نہیں مانتا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شمالی کوریا میں آج بھی سال 2025 نہیں بلکہ 113 چل رہا ہے۔ وہاں کا کیلنڈر اس دن سے شروع ہوتا ہے جب ان کے پہلے لیڈر کم ایل سنگ پیدا ہوئے۔ گویا ان کے لیے وقت بھی وہی ہے جو ان کے لیڈر نے طے کیا۔ وہاں لوگ اپنی مرضی سے بال بھی نہیں کٹوا سکتے۔ حکومت نے صرف 28 ہیئر سٹائلز کی اجازت دے رکھی ہے۔ اگر آپ ان کے علاوہ کوئی سٹائل بنائیں گے تو آپ پر شک ہو سکتا ہے کہ آپ بغاوت کا سوچ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ جیسی سہولت جو آج دنیا کی سانس بن چکی ہے، وہاں صرف حکومت کا بنایا ہوا ایک محدود نیٹ ورک ہے۔ کوئی یوٹیوب نہیں، کوئی گوگل نہیں، کوئی فیس بک نہیں، بس وہی دیکھ سکتے ہیں جو حکومت چاہے۔ پورے ملک میں صرف ایک سیاسی جماعت ہے اور وہی سچ ہے، وہی قانون ہے، اور جو کوئی اس پر سوال اٹھاتا ہے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ وہاں لیڈر کو صرف لیڈر نہیں دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تصویر زمین پر گر جائے تو لوگ ڈر کے مارے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر ملکی نارتھ کوریا جانا چاہے تو وہ صرف ایک طے شدہ شو دیکھتا ہے۔ ہر قدم پر اس کے ساتھ 2 گائیڈ ہوتے ہیں اور وہ صرف وہی دیکھنے دیتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے۔ اکیلے کہیں بھی جانا سختی سے منع ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں لیکن ہر سیٹ کے لیے صرف ایک ہی امیدوار ہوتا ہے اور اس کو ووٹ نہ دینا ملک دشمنی کہلاتی ہے۔ گاڑی رکھنا عام لوگوں کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ صرف امیر طبقہ یا فوجی افسران ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں، اور وہاں مذہب کی کوئی آزادی نہیں، صرف لیڈر کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بائبل پڑھتے پکڑا جائے تو اسے موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ سب سے حیران کن اور خوفناک بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی جرم کرے تو اس کی سزا اس کی اولاد اور ان کی اولاد تک کو دی جاتی ہے۔ 3 نسلوں تک کی سزا وہاں قانون کا حصہ ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ خود کرپٹو کرنسی مائن کرتی ہے تاکہ دنیا کی پابندیوں کے باوجود پیسہ کمایا جا سکے، مگر اپنے لوگوں کو ان باتوں سے بالکل بے خبر رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں کوئی غیر ملکی فلم دیکھتے ہوئے پکڑے گئے، خاص طور پر جنوبی کوریا یا امریکہ کی، تو سیدھا جیل یا بدترین سزا آپ کی منتظر ہے۔ حکومت صرف وہ فلمیں دکھاتی ہے جن میں لیڈر کی عظمت بیان ہو۔ یہاں تک کہ ٹی وی چینلز بھی صرف 3 ہیں اور وہ بھی چند گھنٹے ہی چلتے ہیں، اور وہی خبریں سنائی جاتی ہیں جو حکومت چاہتی ہے۔ نہ کوئی آزادی اظہار، نہ سوال کی اجازت۔ بچوں کو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ ان کے لیڈر سب سے عظیم ہیں اور ان کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ سکولز میں پڑھائی کم اور حکومت کی مدح سرائی زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں کے لیڈرز کے بارے میں جھوٹے مگر زبردست دعوے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کے ایک لیڈر گولف کھیلتے ہوئے پہلی بار میں 11 بال ہول ان ون مارے، اور یہ خبریں عوام کو مکمل سچ کی طرح سنائی جاتی ہیں۔ قیدی کیمپ تو گویا دنیا کی جہنم ہے۔ وہاں بھوکے پیاسے لوگوں کو زبردستی کام پر لگایا جاتا ہے اور مار پیٹ عام ہے۔ ان کیمپوں میں انسانیت دم توڑ دیتی ہے اور ظلم ہی قانون ہوتا ہے۔ موسیقی بھی صرف وہی سنی جا سکتی ہے جسے حکومت نے منظور کیا ہو۔ محبت یا آزادی جیسے موضوعات پر بنے گانے مکمل طور پر ممنوع ہیں۔ ٹورسٹ کو ہر قدم پر اسکرپٹ کے مطابق گھمایا جاتا ہے۔ کیا دیکھنا ہے، کیا بولنا ہے، سب طے شدہ ہوتا ہے۔ آپ وہاں جا کر بھی آزادی سے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اور سب سے دردناک حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے بہت سے لوگ اپنی حالت سے بے خبر ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی ہی نہیں، انہوں نے کبھی آزادی محسوس ہی نہیں کی۔ یہ ہے نارتھ کوریا، ایک ایسا ملک جو زمین پر تو ہے مگر
حقیقت میں قید ہے، جہاں خاموشی زندگی ہے اور سچ بولنا موت، جہاں وقت رک چکا ہے اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہی چہرہ اور ایک ہی سوچ زندہ رہنے کی اجازت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ای کوڈ اوریجنس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔